اب میں صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہوں اور اس کے بعد فجر پڑھتا ہوں اور کئی گھنٹوں تک دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور پھر اب یہ میرا معمول بن گیا ہے۔ یہ معمول بننا ہی تھا کیونکہ میں واپس آیا تھا اپنے اللہ کے پاس، اس اللہ کے پاس جس کے پاس نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا جس کے لیے میں ساری دنیا چھوڑ دوں گا، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اپنے رب کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ، اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑ کر بہت خوش ہوں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تم تہجد کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جب کسی انسان سے محبت ہو تو ہم لوگ اس انسان سے ملنے کی، اس کے نظر آنے کی دعائیں مانگنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ملاقات کے لمحے جلدی ختم نہ ہوں۔ وہ رب جس کی محبت تمام محبتوں سے افضل ہے، اس اللہ سے ملاقات کے لمحے میں کیسے گوا دوں؟ مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے تو پھر ملاقات کے لمحے میں کیسے نکال دوں اپنے ہاتھوں سے؟ بس یہی سوچ مجھے تہجد تک لے جاتی ہے۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر اس کی جانب تم جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی، اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے؟ تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو فرمائش ہر حال میں پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائے وہ رد نہیں